زیغم صاحب دیکھیے، سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو ہم نئے صوبے بنا کر حل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ آخر اس کام کو کر کے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ جمہوریت ہونے کے باوجود، جیسی بھی جمہوریت ہے، حق کے حاکمیت عوام کے پاس نہیں ہے. عوام مقتدر نہیں ہے، عوام کے پاس اختیار نہیں ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے، جو سٹرکچر ہے، وہ پیٹرنیج بیسڈ ہے. پوری سیاست آپ کی پیٹرنیج بیس ہے. جس کے پاس طاقت آتی ہے، جس کے پاس پیسہ آتا ہے، اختیار آتا ہے، وہ اس پر سانپ بن کر بیٹھتا ہے اور اس کو وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے بانٹتا ہے. وہ اسے ان لوگوں کو دیتا ہے جس سے اسے جواب میں کچھ ملتا ہے. وہ ان علاقوں کو دیتا ہے جو اس کے فیوریٹ ہوتے ہیں. وہ ان ایم این ایز کو، ان وزیروں کو دیتا ہے جو اس کے منظور نظر ہوتے ہیں. یہی کچھ پاکستان میں ہوا 18ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم کا مقصد تھا ڈیولوشن. مقصد یہ تھا کہ مرکز سے اختیارات اور وسائل صوبوں کے پاس جائیں تاکہ عوام کے پاس پہنچیں. لیکن ہوا یہ کہ اسلام آباد سے نکل کر وہ 4 صوبائی دارالحکومتوں تک محدود ہو کر رہ گئے اور عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اس کا ایک حل 18ویں ترمیم میں تجویز کیا گیا تھا اور اس بات کا تعلق ہے دوسرے مسئلے سے کہ عوام کا حق کی حاکمیت ایک تو اس وقت ملے گا جب یہ پیٹرنیج سسٹم چینج ہوگا. آپ کو پورے سٹرکچر کو بدلنا ہوگا اس کو بدلنے کے لیے. اور دوسری بات، جب حکومتیں نیچے تک پہنچیں گی مقامی حکومت. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک سیکنڈ رکیے گا. آپ نے کہا کہ سیاست پیٹرنیج سسٹم پر چل رہی ہے. میرا سوال، کیا اس ملک میں صرف سیاست پیٹرنیج سسٹم پر چل رہی ہے؟ آگے آپ نے سٹرکچر چینج کی بات کی. جب سٹرکچر کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ سیاسی نہیں ہے، پھر تو اوورآل نظام کی نقوی صاحب والی بات ہو گئی. تو جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان میں نظام اخلاقی اور قانونی طور پر رن ہو رہا ہے؟ نیچے تو ہم بعد میں آئیں گے، پہلے وہ نظام جو اس وقت رن ہو رہا ہے، کیا اگر وہ اس کو مزید ہم نے تقسیم کر کے پھیلانا ہے تو اخلاقی اور قانونی طور پر کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، نظام کو قانونی طور پہ کام کرنا چاہیے، لیکن اگر اس وقت ہم فوکس کریں پرابلم کو تو ہمیں وہ سسٹم کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور کچھ حل بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ جب یہ طاقت اور اختیار صوبوں کے پاس چلا گیا تو یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب یہاں سے یہ ضلعوں تک چلا جائے، شہروں تک چلا جائے، درست، اور اس کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہو. دیکھیں، صوبوں کے پاس چلا گیا نا. جب آپ نے NFC ایوارڈ میں لکھ دیا کہ اتنے پیسے صوبوں کے پاس جائیں گے، یہ اختیار صوبوں کے پاس جائے گا، تو مرکز سے صوبوں تک چلا گیا نا. تو جب آپ یہ پروسیس آگے کریں گے اور یہ لکھیں گے، آئین میں نئے چیپٹر ڈالیں گے جس طرح انڈیا نے ڈالا، اور یہ طے کریں گے کہ یہ اختیار اور یہ وسائل اب نیچے تک جائیں گے، تو پھر جانے پڑیں گے نا. نہیں گئے نا زیغم صاحب، ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم سے بننے سے وہ نہیں گئے. مگر میرا سوال لوکل گورنمنٹ سسٹمز پر نہیں ہے زیغم صاحب. میرا سوال موجودہ حالات میں تاریخی، ثقافتی، انتظامی، سیاسی مسائل یا رکاوٹوں یا عوامل کے ہوتے ہوئے کیا نئے صوبے بنانا ممکن نظر آتا ہے اس وقت؟ آسان کام ہے؟ دیکھیں، صوبہ جو ہوتا ہے وہ صرف انتظامی یونٹ نہیں ہوتا، وہ سیاسی، تاریخی، آئینی اکائی ہوتا ہے، وہ فیڈریٹنگ یونٹ ہوتا ہے. اس کا سینٹ میں برابر حصہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. صوبہ فیصلہ ساز اداروں میں شریک ہوتا ہے. درست. اس کا معدنیات، گیس، بجلی، تمام وسائل کے اوپر ایک دعویٰ ہوتا ہے. تو صوبہ صرف انتظامی یونٹ نہیں ہے، اس کو انتظامی یونٹ کی طرف نہیں دیکھ سکتے. صوبوں کی یہاں پہ صوبوں کی ایک لسانی شناخت بھی ہے، تاریخی شناخت بھی ہے. تو یہاں پر اس وقت کیا ممکن ہے؟ دیکھیں، اس وقت ممکن کیا ہے؟ ممکن یہ ہے کہ جنوبی پنجاب پر تمام اتفاق ہے، پنجاب کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور پنجاب آدھے سے زیادہ پاکستان ہے، جس کی وجہ سے پورا فیڈریشن لاپ سائیڈڈ ہے. تو پنجاب کو اگر آپ تقسیم کریں، پنجاب میں صوبے بنائیں تو یہ ممکن ہے اور فیڈریشن بھی بیلنس ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی اوپینین میں آغاز پنجاب سے کریں تو ہزارہ پہ کم اختلاف ہے. ٹھیک ہو گیا. یقیناً. ٹھیک. شہزاد، اس کے علاوہ ہزارہ پر بھی بات ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں پر اس کے لیے اسمبلی، وہاں کی اسمبلی کو پہلے لانا ہوگا نا، وہ بھی تو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں کی اسمبلی منظور کرے. یقیناً. ٹھیک ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، نظام کو سیاسی جواز دے رہی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پنجاب اور سندھ میں اس وقت موجود ہیں. کیا اپنے اپنے صوبوں کی تقسیم پر آمادہ ہو کر نظام بچائیں گی یا اپنی سیاست؟ آپ پاس آخری آپشن کیا ہے؟
عائشہ میں سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی سیاسی جماعت بنے یا بنائی جائے تو اس کے بڑے بڑے نعرے دو تین کیا ہوں گے جس کی بنیاد پہ وہ شاید کوئی اپیل کر پائے لوگوں کو، ووٹرز کو، یا جس طریقے سے اپنے ممبران بنا سکے یا لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ انصاف، ترقی، سہولتیں، صحت آپ کی دہلیز پر. ایک تو یہ نعرہ ہونا چاہیے. دوسرا، عوام اپنے فیصلے خود کریں گے، اسلام آباد میں بیٹھے بابو یہ کام نہیں کریں گے. یہ غالباً وہ 2 یا 3 یا 4 بڑے ایسے نعروں میں سے یہ مین چیز ہوگی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج کے دن میں آج کی جو ریاست ہے، جو ریاستیں ہیں، ریاست نہیں ہے ریاستیں ہیں، وہ ریاستیں اپنے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں، ریلیونس کھو چکی ہیں. وہاں پہ ریاست موجود نہیں ہے جہاں پہ ہونا چاہیے. ریاست کا تعلق عوام کے ساتھ یا زائل ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے یا بہت ہی مدھم سا رہ گیا، ڈائلیوٹ ہو چکا. ٹھیک. لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے اس کی جو ایک خاص چیز ہے. تو اس لیے جہاں ریاست کی موجودگی نہیں ہے، جہاں ریاست کا وجود نہیں ہے، وہاں پہ تعلق کسی کے ساتھ قائم نہیں رہتا. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو جو بلوچستان اور کے پی کے تعلقات نظر آتے ہیں، معاملات نظر آتے ہیں. اب 12 کروڑ کا تو صوبہ ہے عوام کا، ایک صوبہ یا پنجاب، اور 1/3 پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، 1/3 کے برابر ہے پاکستان کا جو کہ بلوچستان. اب اتنے بڑے سائز میں اور اتنی بڑی پاپولیشن میں کس طرح ممکن ہے کہ کوئی وہاں تک ریاست پہنچ سکے اور لوگوں سے اپنا تعلق جوڑ سکے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ہم افیکٹ کی تو بات کرتے ہیں کہ گورننس ایک افیکٹ ہے، فیلئر آف گورننس ایک افیکٹ ہے، لیکن اس کی کاز کے پیچھے نہیں جاتے. تو کاز اس کی یہ ہے کہ جہاں 12 کروڑ کا صوبہ ہے یا 1/3 پاکستان کے برابر صوبہ ہے، وہاں تک کسی کا بھی پہنچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے جو آپ نے طریقے مجھے سوال آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اس وقت، مثال کے طور پہ کے پی تو تقریباً اگر تھوڑا زور لگایا جائے شاید 1000 کو ڈیوائیڈ کرنے میں مان ہی جائے. پنجاب تو مان جائے گا، تو کم از کم صوبہ جو ہے سدن پنجاب کی حد تک. سندھ اڑے گا تھوڑا سا. اچھا، بلوچستان کو منایا جا سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کے نام کے اوپر کچھ نہ کچھ وہاں پہ ایکس کمیٹی کے تھرو. یعنی یہ پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ ضرورت کیوں ہے کہ پاکستان قابو میں نہیں آ رہا جب تک ہم یہ نہیں کریں گے. کوئی شک نہیں کہ اس میں اخراجات زیادہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا سندھ کو کسی طریقے سے مجبور کر کے منایا جا سکتا ہے کہ آپ بھی مان جاؤ یار، 2 حصوں میں بڑھ جاؤ تم بھی، آسانی ہو جائے گی، یہ پاکستان ہمارے قابو میں آ جائے گا. اب آپ دیکھتے ہو کہ جو آزاد کشمیر میں شور مچ رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا پیپلز پارٹی ویسے جو کرٹیکل ہو رہی ہے یا شور مچا رہی ہے، تو کیا اس کا اثر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان سے منوا لیا جائے؟ کل کی آپ کا ایک پوائنٹ تھا 28ویں ترمیم کا، اس میں سے مجھے 3 چیزیں نظر آتی ہیں: چھوٹے یونٹ، NFC اور لوکل باڈیز. اگر ان 3 میں سے تینوں ہی کسی طریقے سے منوا لیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم ایک چھوڑ کے، یعنی چھوٹے یونٹ اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کو چھوڑ کے NFC اور لوکل باڈیز کیا منوائے جا سکتے ہیں. تو یہ سیکنڈ پاسبلٹی ہے. اچھا، اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہوتے ہیں ان کو کر لو. سندھ آج نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے 5 سال بعد، 10 سال بعد وہ بھی مان جائے کہ ہاں اگر میں ڈیوائیڈ ہو جاؤں تو اس گورننس کا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ ضرورت پاکستان کی ایگزسٹ کرتی ہے. جو چیز ہے یہ بغیر پرپس کے، بغیر مقصد کے نہیں ہے. ایفیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اس کے کاز کی ایفیکٹ نہیں کرتے، جو کہ سٹرکچرز کا ایک بہت بڑی ناکامی ہے اور فیلئر اور کمزوری ہے جس وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے. تو طریقے مختلف اختیار کیے جا رہے ہیں. لگتا یوں ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ کم از کم لوکل باڈیز اور NFC کی حد تک تو بات مانی ہی جائے گی اگر چھوٹے صوبے نہیں بنتے.